یہ فیصلہ اب ہوگا کہ ممبران چننے کا اختیار عوام کا ہے یا نہیں. ممبران چننے کا اختیار یہاں پہ بیٹھے وردی والوں کا، کرنیلوں کا، ان کا ہے کہ 8 اور 10 اور 12 کروڑ روپے لے کے یہ آپ کے ممبران چنیں گے. یہ اختیار کس نے فوج کو دیا ہے کہ وہ بیٹھ کے میٹنگیں کرے، پیسے اکٹھے کرے، اربوں روپے اکٹھے کرے اور قوم کے نمائندے چنے؟ یہ وردی والے قومی چور ہے، قومی. انہوں نے پورے قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ان کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے. قوم کے دشمن ہیں، گندے کے دشمن ہیں. ہم ان کو کبھی آقا نہ مانا تھا نہ مانا ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سر قلم کرے، ان کو کبھی مانیں گے نہیں. ہمیں فوج کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں ٹٹو ہو کے ٹٹو نہیں چاہیے. انداز مختلف، سوالات ایک. انداز مختلف، شکایات ایک. ادھر لوگ ایک دن قید نہیں گزار سکتے. ہاں وہ چوڑیوں والے لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ لال ٹوپی والے عظیم خان نہیں ہوں گے جو باہر نکل کے بھی ریاست کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہی نعرہ لگاتا ہے، ہمیں اپنا سر فخر سے بلند کرتا ہے. یہاں پہ ایک ایک تھپڑ پہ لوگ وفاداریاں بدلتے ہیں. یہاں پہ لوگ 3 گھنٹے کہیں گھروں میں بٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ نئی پارٹیاں بنا لیتے ہیں. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے. ٹھیک 2 ہفتوں کے اندر وہی الیکٹڈ گورنمنٹ خدائی خدمتگاروں کی ٹاپل کیا جاتا ہے، خدائی خدمتگاروں کو قید و بند کیا جاتا ہے. اور میرے بچوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ٹھیک 2 ہفتوں کے اندر آدھی مینڈیٹ، ایک طرف خدائی خدمتگار 30 سے اوپر، دوسری طرف مسلم لیگ اور قیوم خان کوئی 16 کی تعداد میں. لیکن خدائی خدمتگاروں کی حکومت گرائی جاتی ہے اور قیوم خان کو حکومت دی جاتی ہے پاکستان کے اندر. پہلا حملہ میرے اور آپ کے ووٹ پہ 14 اگست 1947 کے 2 ہفتوں کے اندر ہوتا ہے. خدائی خدمتگار احتجاجاً، جیسے آج ہم اور آپ احتجاجاً نکلے ہیں، اسی طرح ادھر قریب کے میدانوں میں خدائی خدمتگار احتجاجاً نکلے کہ ہماری حکومت کیوں گرائی، انگریزوں کو نکالنے میں ہمارا جدوجہد ہے. انگریز نکل گئے لیکن بادشاہ خان اور خدائی خدمتگار آج بھی جیل میں ہیں. تو قیوم خان اور اس وقت کے فوج ہمیں سانحہ بابڑا کی شکل میں ایک ایسا واقعہ دیتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 600 سے زائد خدائی خدمتگاروں کو ادھر ہی شہید کیا جاتا ہے. ہمیں کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ پھر پاکستان کی جمہوریت دیکھیں، 47 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے. پاکستان میں پہلے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ کہیں 70-71 میں ہوتے ہیں. قیوم خان کے بعد ایوب خان آتا ہے، مارشل لاء لگاتا ہے. ایوب خان کے بعد یا اور پھر جب پاکستان کے پہلے انتخاب ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی آزادی کے بعد ایک حکومت کو گرا کے مسلم لیگ کو حکومت دی جاتی ہے. جب پاکستان میں پہلے انتخابات ہوتے ہیں تو مینڈیٹ بنگال جیتتا ہے، مینڈیٹ بنگالیوں کا بنتا ہے. وزیر اعظم شیخ مجیب کو بننا تھا، لیکن چونکہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے، تب ایسٹ اور ویسٹ تھا، پنجاب اس طرف آتا تھا، لہذا
حکمرانی کو اس طرف رکھنے کے لیے ہم نے آدھا پاکستان کھو لیا، لیکن ہم نے مینڈیٹ چوری، اتنا شوق تھا پاکستان کے فوج کو کہ انہوں نے بنگال میں جو ظلم کیا، بنگال میں جو ہوا ہے وہ تاریخ سب کے سامنے ہے۔ آدھا پاکستان کھو لیا، مسئلہ کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، سرکار پنجاب میں رہ گئی۔ پھر سن 73 کا آئین بنتا ہے، اور سن 73 کے آئین میں سب پاکستان کے ریاستی سیاسی جمہوری لوگ اکٹھے ہو کے پاکستان کو یکجا رہنے کے لیے ایک آئین دیتے ہیں، جس آئین میں یہ نکتہ ہے کہ اگر پاکستان کے آئین کو کوئی بھی توڑے گا تو وہ سزائے موت کا مترادف ہوگا۔ لیکن بھٹو صاحب کے فوراً ضیاء الحق مارشل لا لے کر آ گیا۔ آئین میں لکھا تھا کہ جو مارشل لا لے کر آئے گا اس کو پھانسی ہونی چاہیے، الٹا جو مارشل لا لے کر آیا اس نے اس وقت کے وزیر اعظم کو پھانسی دے کے پاکستان کے عوام کو یہ پیغام پہنچایا کہ عوام کی طاقت کا بندوق کے طاقت کے سامنے کوئی زور نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ جمہوریت مذاق رہا ہے، یہاں پہ پھر مشرف آتا ہے، 12 سال ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے، پھر پاکستان کی جمہوری پارٹیوں کے درمیان میثاقی جمہوریت ہوتا ہے، اور میثاقی جمہوریت کا مقصد ایک کہ فوج کا کردار سیاست سے ختم کرنا ہے۔ تو فوجی ایک نئے بچے کو پیدا کرتے ہیں جو آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ 2008 واحد تاریخ کے وہ انتخابات جو ہمیں اور آپ کو راستہ دیا گیا، سپورٹ نہیں، ہمارا راستہ روکا نہیں گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اسی ریاست کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہم عدم تشدد کے پیروکار، تشدد کے سامنے کبھی بھی نہیں جھک سکتے، ہم آج بھی نہیں جھکے۔ الحمدللہ حکومت ہو نہ ہو ہم میں وہ غیرت ہے کہ ہم آج بھی دہشت گرد کو دہشت گرد کہتے ہیں، ہم آج بھی طالب کو طالب کہتے ہیں، اور ہم آج بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا ہماری سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں، ان کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے، قوم کے دشمن ہیں، گندے کے دشمن ہیں۔ اس پاکستان میں جنگ ہی دو چیزوں کا ہے، وسائل اور اختیار۔ ہم کہتے ہیں کہ اختیار کا محور، طاقت کا محور عوام ہے، بندوق والے کہتے ہیں کہ نہیں، طاقت کا محور، اختیار کا محور وہ لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وسائل پہ حق پختون قوم کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پختون قوم غلام ہے، بلوچ غلام ہے، سندھی غلام ہے، سرائکی غلام ہے، ہزارہ غلام ہے، آزاد کشمیر والے غلام ہیں، گلگت بلتستان والے غلام ہیں۔ اگر آقا ہے تو وہ ایک سینٹرل پنجاب ہے، اور ہم ان کو غلام ابن غلام مانتے ہیں۔ ہم ان کو کبھی آقا نہ مانا تھا نہ مانا ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سر قلم کرے، ان کو کبھی مانیں گے نہیں۔ 2 دفعہ ہمارے راستے زبردستی روکے جاتے ہیں، 2013 میں طالبان کی خاطر، 2018 میں عمران کی خاطر، 2024 میں بیلنسنگ ایکٹ کی خاطر۔ مجھے بتائیں، آج چارسدہ میں جو پختون قوم اکٹھی ہوئی ہے، یہ فیصلہ اب ہوگا کہ ممبران چننے کا اختیار عوام کا ہے یا نہیں۔ ممبران چننے کا اختیار یہاں پہ بیٹھے وردی والوں کا، کرنیلوں کا، ان کا ہے کہ 8 اور 10 اور 12 کروڑ روپے لے کے
یہ آپ کے ممبران چنیں گے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ نمائندے کس کے ہیں؟ ہمیں فوج کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں ٹٹو ہو کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے، ہمیں اپنے دلیر نمائندی قوم کی نمائندگی کے لیے چاہیے۔ ہمیں گنگے بہرے لوڑو لنگڑے نہیں چاہیے کہ جو غلامی کرتے ہوئے بوٹ پالش کرنے پہ ممبر بن جائے۔ یہ اختیار کس نے فوج کو دیا ہے کہ وہ بیٹھ کے میٹنگیں کرے، پیسے اکٹھے کرے، اربوں روپے اکٹھے کرے اور قوم کے نمائندے چنے؟ یہ اختیار اگر آئین پاکستان نے نہیں دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی بغاوت ہے، بنیادی بغاوت ہے۔ ایک تو ایک چور ہوتا ہے، مثال گھڑی چور، ایک تو ایک چور ہوتا ہے، مثال توشہ خانہ چور، کوئی ہوتے ہیں جیب قطرے، یہ وردی والے قومی چور ہے، قومی، انہوں نے پورے قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ آئین کو ٹوپل کرنے کے مترادف ہے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں، اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک جوڈیشل انکوائری، ہم آپ کو غدار نہیں سمجھتے، ہم آپ کو مینڈیٹ چور نہیں سمجھتے، ہاں بدقسمتی سے آپ بھی غلام ہیں، آپ با اختیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اختیار استعمال کر کے جوڈیشل انکوائری کریں، ہمیں بلائے، میں آپ کے سامنے بندوں کو پیش کروں گا جن سے پیسوں کے ڈیمانڈ ہوئے، جن سے پیسے لیے گئے، جن کو پیسے واپس دیے گئے، سب کھلا چٹا ان کے سامنے رکھ دیں۔ کون ہوتے ہیں؟ کاکول میں بھرتی ہو جائیں گے، 2 سال کپتانی کر کے کرنیل بن جائیں گے اور پھر قوم کا فیصلہ کریں گے۔